لڑائی آئی اب بھی اسلحہ میں اللہ خود انتظام کر دوں گا۔ فرمایا میرے محبوب وَإِنْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ اللہ فرماتے ہیں انہوں نے بڑا مکر کیا، بڑی تدبیریں کی، لیکن عرش بری پہ میں اللہ نے بھی ان کے مکر کا ایسا انتظام کیا۔ فرمایا میرے محبوب اٹھنا، یا اللہ اٹھا کے کی کرا، اے تے چاروں طرف موجود ہیں۔ اور حضور کا اتنا ہماری طرح تو محل نہیں تھا، ایک بندہ ہاتھ بلند کرے نا تو ہاتھ چھت پہ پہنچ جاتا۔ اب اللہ نے روب پیدا کر دیا تھا، نصرت بالرعب، جو 7 چیزیں اللہ نے عطا کی، ایک یہ بھی عطا کی کہ 1 مہینے کی مسافت پہ دشمن پہ روب طاری ہو جاتا تھا، دشمن پہ کپکپی طاری ہو جاتی تھی۔ وہاں سے تو سارے کے سارے آ گئے، اب وہاں باہر کھڑے ہو گئے۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب سورہ یاسین کی تلاوت کرو۔ آپ سورہ یاسین جس نیت سے پڑھیں گے اللہ وہی آپ کی دلی مراد پوری فرما دیں گے۔ آپ پڑھتے آئے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون۔ یہاں تک پیارے نبی نے قرآن مجید کی سورہ یاسین کی ان آیات کی تلاوت فرما کے اور فرمایا اللہ نے میرے محبوب نبوت کا پاؤں اٹھاؤ، یہاں سے مٹھ مٹی کی لے کے ان کی طرف پھینکیے۔ یا اللہ میں سامنے پھینکوں تو پیچھے والے بچ جائیں گے، دائیں طرف پھینکوں تو بائیں والے بچ جائیں گے، یہ تو چاروں طرف موجود ہیں۔ آواز آتی ہے میرے محبوب اگر یہ چاروں طرف موجود ہے تو بچانے والا بھی چاروں طرف موجود ہے۔ فرمایا میرے محبوب پھینکنا آپ کا کام ہے اور ان کی آنکھوں میں مٹی پہنچانا میں اللہ کریم کا کام ہے۔ اب اللہ کے پیغمبر مٹھ مٹی کی لے کے ان کی طرف پھینکتے ہیں۔ ابو جہل، عتبہ، شیبہ جتنے بھی سردار کھڑے تھے سارے کے سارے 100 تلواریں ہاتھ میں لیے، سب کو اللہ نے اندھا کر دیا۔ پیارے نبی ان کے اندر سے گزر کے جا رہے ہیں، کہو سبحان اللہ۔ اور حضرت علی کو فرمایا علی یہ میرا بستر ہے، یہ سبز چادر ہے، اس پہ سو جاؤ، صبح یہ مشرک جو میرے قتل کے منصوبے بنا کے بلکہ قتل کرنے کے لیے میرے گھر پہ آئے ہوئے ہیں، ان سب کی امانتیں میرے پاس ہیں، ان سب کو ایک ایک کر کے امانت واپس کر دینا تاکہ انہیں پتہ چل جائے کہ محمد امین ہے۔ وہ مشرکوں کی بھی امانت 10 روپے بھی ہو تو وہ دباتا نہیں، انہیں واپس کر دیتا ہے۔ اب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے تشریف لے کے سیدھا ابو بکر کے گھر میں گئے، دروازے پہ دستک دی، فوراً ابو بکر دوڑتی ہوئی آئے اور دروازہ کھول کے جبھا پا لیا، جی آیا ہوں، جی بسم اللہ۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں عرش والے نے حکم دے دیا کہ اب میری برادری مجھے نہیں رہنے دیتی، یہاں سے ہجرت کریں، اور تیرا نام آیا، ابو بکر کی چیخیں نکل گئی۔ حضور فرماتے ہیں پہلے ابو بکر کو، ابو بکر ذرا سائڈ پہ ہو، ایک بات کہنی ہے۔ ابو بکر کہتے ہیں یا رسول اللہ میرا پورا خاندان، بال بچے، بلکہ میرے جو ملازم ہیں، میرے جو غلام ہیں، وہ بھی آپ کا راز فاش نہیں کریں گے، ان کے سامنے آپ حکم فرمائیں، یہ جان دے دیں گے
آپ کا راز فاش نہیں کریں گے۔ حضور نے فرمایا پھر ہجرت کریں چلیں۔ حضور وہاں سے ابو بکر کو ساتھ لے کے غار ثور کی طرف جا رہے ہیں۔ 4-5 کلو میل کا فاصلہ ہے۔ اب یہ ساری رات وہاں نبوت کے گھر کو محاصرے میں انہوں نے لیے رکھا۔ ایک مشرک دوسرے مشرک کے اوپر چڑھ رہا ہے، وہ اس کے اوپر چڑھ رہا ہے، وہ کہتا ہے پرت دفع ہو، وہ کہتا ہے تو دفع ہو، وہ کہتا ہے ہو کے گیا تھا نہیں، وہ کہتا ہے میں سمجھ نہیں آتی، میں نے پھر کی ہو گیا، کچھ نظر ہی نہیں آتا۔ نظر کیا ہے کہ اللہ نے پیغمبر کے ہاتھ کو اسلحے کا ڈیپو بنا دیا۔ کہو سبحان اللہ۔ صبح تک ایسے پھرتے رہے۔ صبح ایک بندہ سمجھدار آیا، اس نے کہا بدھ ہو کیوں کھڑے ہوتی؟ کہنے لگے حضور کو قتل کرنے واسطے۔ انہوں نے کہا پاگل ہو تو حضور تو کب کے یہاں سے تشریف لے گئے؟ کہنے لگے اندر بندہ تو ہے۔ انہوں نے کہا بندہ وہ علی ہے۔ اچھا، دروازہ کھولا تو حضرت علی پوچھا علی نبی کہاں ہیں؟ فرمایا نبی تو کب کے جا چکے ہیں، یہ تمہاری امانتیں ہیں، لے کہاں ہیں تلاش کرو، مجھے کیا پتا۔ سیدھا ابو بکر کے گھر گئے سارے مشرک، دروازہ کھڑکایا، ابو جان حضرت ابو بکر صدیق کی بیٹی اسماء، اس سے پوچھتا ہے اسماء کہاں ہے ابو بکر؟ اس نے کہا پتہ ہے لیکن نہیں بتاؤں گی۔ دروازے کی ایک دہلیز پہ کھڑی تھی، اس نے ظالم نے تھپڑ مارا، دروازے کی دوسری طرف اسماء گر پڑی، بے ہوش ہو گئی۔ جب ہوش میں آئی، ان کی وہ اس کو کیا بولتے ہیں کانوں میں بالی، وہ گر گئی۔ اسماء کہتی ہے او مکے کے چودھری، او مکے کے گدی نشین، سن لے میں ابو بکر کی بیٹی ہوں، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاؤں گی لیکن ابو بکر کا راز میں نہیں بتاؤں گی۔ اب ان کے اندر کھوجی تھے بڑے مشہور، اب تو راستے پکے ہو گئے ہیں، چور کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ اب انہوں نے کھوجی تلاش کیا، غار کے اوپر آئے، ابو بکر نے دیکھا کہ آ گئے ہیں، فرمایا میرے یار غار پریشان نہ ہو۔ ایک اللہ نے کبوتری کو حکم دیا کہ انڈے دے دے، اور مکڑی کو حکم دیا جالا تان دے۔ اب وہ سمجھدار جو دوسرے تھے نا، وہ کہنے لگے ابو جان تیرا دماغ خراب ہے، تو انہیں مکے دا سردار تے چودھری بنایا، اتنے سانو اتنا اوکھا کیتا ہی ساری رات، اتنے بندہ کوئی داخل ہو سکتا ہے؟ اس نے بچے دیتے ہوئے کبوتری انڈے دیتے ہوئے جالا صدیاں دیتے کوئی گئے جو ہے تو جا، تو اندر بچھوا ہوئے جا، کوئی سپ ہوئے جا، اچھا مرنا تو جا۔ ایک دوسرے کو لان تان کر رہے ہیں، جیسے نبوت کے گھر کے اندر محاصرہ کیا، ساری رات وہاں گزار دی لان تان کرتے ہوئے۔ اب ادھر بھی کہتے جا کلو دیاں گنڈیریاں چور، جا جا کے کلو دیاں اور پتا سے کھا، ریوڑیاں کھا، اور چھولے کھا، ایسے کوئی شے نہیں، ایویں ساڈا وقت ضائع کرنا آیا۔ گلے پٹکا پا کے ابو جان نوں لے گئے چھک کے لان تان کرتے ہوئے۔ حضرت ابو بکر صدیق جب یہ پیارے نبی کو نقشہ بتا رہے ہیں، اللہ فرماتے ہیں اِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا، اے غم کرنے والے یہ نہ پریشان ہو، اللہ فرماتے ہیں میں اللہ کریم تمہارے ساتھ ہوں، ان اللہ معنا، میں اللہ تمہارے ساتھ ہوں۔ جب بھی پریشانی کا وقت ہو نا، اس وقت یہ آپ وظیفہ پڑھا کریں اللہ ہمارے ساتھ، اللہ ہمارے ساتھ۔ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے نا، تو چل چل کے نرم و نازک آپ کے پاؤں تھے، وہ پاؤں جس دھرتی پہ رکھتے تھے اللہ اس دھرتی کی قسم عرش بری کو اٹھانے لگ جاتے تھے۔ فرمایا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، آپ پپوں کے باہر ایسے چل رہے تھے تاکہ پورا پاؤں نہ لگے، پتہ نہ چل جائے، اور آپ کے پاؤں مبارک زخمی ہو گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ غلام حاضر ہے، سواری حاضر ہے۔ حضور فرماتے ہیں نبوت کا بھار تو کوئی اٹھا ہی نہیں سکتا،
یا رسول اللہ آپ آئیے تشریف لائے. بوڑھا ابو بکر حضور کو کندھے کے اوپر سوار کر کے لے کے جا رہے ہیں. تقریباً 2 میل کا سفر ہے. غار ثور کو مجھے اللہ نے سعادت دی, میں اندر جا کے دیکھا 2 ہی آدمی وہاں داخل ہو سکتے ہیں, تیسرا آدمی داخل ہی نہیں ہو سکتا. گویا اللہ نے بنائی ہی حضور اور ابو بکر کے لیے. بوڑھے ابو بکر اٹھا کے کندھوں پہ لے کے جا رہے ہیں نبوت کو غار ثور کے, اور غار کے دروازے پہ گئے تو ابو بکر کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ ادھر ٹھہر جائیں, میں اندر جاتا ہوں, اندر کوئی موذی جانور نہ ہو, میں اس کی صفائی کروں. ساری غار کی صفائی کی, ایک سوراخ بچ کے اپنی چادر پھاڑ کے سارے سوراخ بند کیے. ایک چادر ہے حضور کی جو اہل بیت کے کام آئی, اور یہ چادر ہے جو حضور کے کام آئی. ابو بکر صدیق کی چادر نبوت کے کام آئی, اور حضور کو فرمایا آئیے تشریف لے آئیں. حضور آئے, سارا دن توحید بیان کر کر کے رب کی توحید, حضور تھکے ہوئے. حضور فرماتے ہیں مجھے نیند آ رہی ہے. ابو بکر کہتے ہیں کہ میری گود حاضر ہے, آپ گود میں اپنا نبوت والا سر مبارک رکھیے اور آرام کریں. حضور آرام سے سو گئے. اب پیچھے قاتل لگے ہوئے ہیں, تلواریں لے کے آئے ہوئے ہیں, اور حضور آرام سے سو رہے ہیں. اب اس کالے نام نے ڈانگ لگایا ابو بکر کو پاپ پہ, ایڑی پہ. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ زار اثر کیا, پاؤں پہ, ٹانگوں پہ, سینے پہ. یہ صاحب کہہ لیں آج تھا سپیکر کی دھکو ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے جسم پہ زہر کا اثر ہوا, اور آنکھوں میں آگا, آنکھوں سے آنسو رخسار نبوت پہ گرے. قربان جاؤ ابو بکر صدیق تیری عظمت پہ. حضرت زکریا علیہ السلام کے آنسو گرے منبر و محراب پہ, اور حضرت یوسف علیہ السلام کے آنسو گرے بڑے کمرے کے اندر, جیل کی تنگ تاریخ کوٹھری کے اندر. یونس علیہ السلام کے آنسو گرے مچھلی کے پیٹ کے اندر. اور قربان جاؤں ابو بکر تیری عظمتوں پہ, تیرا آنسو اتنا قیمتی ہے کہ تیرا آنسو رخسار نبوت پہ گرتا. گرم گرم آنسو جب رخسار نبوت پہ گرا, حضور نے فرمایا ما یبکیکا, اور میرے یاد تینوں کی ہویا, کیوں رو رہے ہیں؟ یا رسول اللہ ابوزی نے ڈنگ مارا, کالے نے ڈنگ مارا, کالا بالکل من کٹ کے کھا گیا. آپ نے فرمایا ادھر کرو. آپ نے اپنا لواب دار الشفا, آپ نے ایڑی پہ ایسے ہی لواب لگایا, فوراً ہی اللہ نے زار کا اثر ختم کر دیا. حضرت علی رضی اللہ عنہ کی آنکھیں ان میں آئی ہوئی تھی, فتح خیبر کا موقع تھا. آپ نے اعلان کیا صبح میں جھنڈا اس کے ہاتھ میں دوں گا جو اللہ کو بھی محبوب ہے اور مجھ محمد کو بھی محبوب ہے, اور اللہ فتح عطا فرمائیں گے. سارے صحابہ انتظار میں کہ صبح کس کا نام لیتے ہیں. حضور نے علی کو بلایا, علی آئے, کہتے ہیں یا رسول اللہ میری تو آنکھوں میں درد ہے بڑا شدید. آپ نے فرمایا ادھر کرو. آپ نے اپنا لواب آنکھوں میں لگایا. حضرت علی کہتے ہیں ایسے پتہ چلا میری آنکھوں میں کبھی درد ہوا ہی نہیں. جنگ احد کے اندر ایک صحابی کو تیر لگا اور ڈیلا پورا باہر نکل آیا, درد کی وجہ سے تڑپ رہا تھا, اور ایسے ہتھیلی میں وہ آنکھوں کا وہ ڈیلا لے کے آیا. حضور نے ایسے نبوت والا ہاتھ رکھا, ویسے فرمایا اللہم رب الناس مذہب الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شافی الا انت شفاء لا یغادر سقما انزل رحمتا من رحمتک وشفاء من شفائک علی ھذا الوجہ. ایسے رکھ کے جو ہی ہاتھ رکھا, وہ صحابی کہتے ہیں خدا کی قسم زندگی بھر میری آنکھ میں کبھی درد ہوا ہی نہیں, اور اتنی تیز اللہ نے میری وہ نظر کر دی
کہ اس آنکھ سے بھی زیادہ تیز اللہ نے میری آنکھ وہ نظر کر دی. آج ہمیں کہتے ہیں توحید و سنت والے معجزات کے منکر ہیں. ہم تو حضور کے لعاب کو بھی شفا کہتے ہیں, مدینہ کی مٹی کو بھی شفا کہتے ہیں. ایک وقت صحابہ جنگ سے آئے اور درد کی وجہ سے, سخت سردی کی وجہ سے تڑپ رہے ہیں, اور حضور کو اگر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کوئی ڈسپنسری نہیں, کوئی شفا نہیں, کوئی مرہم پٹی نہیں, کیا کریں؟ حضور فرماتے ہیں دار الشفاء مبارک المدینہ, اور میرے صحابہ میرے مدینہ کی مٹی کو اللہ نے شفا کر دیا ہے, اس مٹی کو زخم کے اوپر رکھنا تمہارا کام ہے اور شفا دے دینا میرے اللہ کریم کا کام ہے. حضرت ابو بکر صدیق کو فوراً ہی لعاب لگایا, اللہ نے زہر کا اثر ختم کر دیا. اس لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ ابو بکر, ایک دن حضرت امی عائشہ صدیقہ 14ویں رات تھی, وہ جگمگا رہے تھے تارے. پوچھا اے اللہ کے محبوب, ان آسمانوں کے ستاروں سے بھی زیادہ کسی کی نیکیاں ہیں؟ ہم جیسا کوئی ہوتا پوچھا اتنے, کسی کے پاس ڈالر یورو, کسی کے پاس پلاٹ, بینک بیلنس, گاڑیاں, وہ پوچھتا, لیکن وہ نیکیوں کے بارے میں پوچھتے. اللہ کے محبوب ان ستاروں سے بھی زیادہ کسی کی نیکیاں ہیں؟ امی عائشہ کہتی ہیں شاید حضور میرے ابو کا نام لیتے, ابو بکر کا. فرمایا ہاں, میری امت میں آسمان سے بھی, آسمان کے نیچے زمین کے اوپر واحد ایک عمر ہیں جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ ہیں. فوراً امی عائشہ کہتی ہیں ابو بکر. فرمایا عائشہ سن, عمر کی ساری عمر کی ریاضتیں, عبادتیں ایک طرف, تہجد ایک طرف, عبادت ریاضت ایک طرف, قرآن کی تلاوتیں ایک طرف, جہاد ایک طرف, عمر ساری زندگی کی نیکیاں ایک طرف. تیرے باپ عمر کی وہ ایک رات جو غار ثور کے اندر گزاری, اس ایک رات کا مقابلہ نہیں ہو سکتا. اور یہ تو اللہ کی تقسیم ہے. کبھی کبھی عمر کہا کرتے تھے ابو بکر ساری عمر کی میری نیکیاں لے لے, اس ایک رات کی جو نیکی ہے وہ مجھ سے سودا کر لے. حضرت ابو بکر کہتے تھے یہ تو اللہ کی تقسیم ہے. اس لیے حضور نے فرمایا علی اس کے مجھ پہ بڑے احسانات ہیں. اس نے کہ میں نے باہر 100 تلواریں لہرانے والے وہ باہر کھڑے تھے, اس نے یہ نہیں کہا کہ باہر قتل کرنے والے موجود ہیں, آپ مجھے کیوں بٹھا رہے ہیں یہاں. اس کے بڑے احسانات ہیں, لیکن میرا بھی احسان ہے کہ میں نے اپنا جگر کا ٹکڑا فاطمہ اس کے نکاح میں دے دیا. پتہ نکاح ہو گیا, 2 بیٹا کرتے ہو نا, بڑے چودھری نہ بڑے کرو, میں نے پتا ٹائم کا سارا تو جڑا کر آندا سب تو پہلے بولتا ٹائم ہو گیا, ٹائم ہو گیا. مضمون کو کسی کھاتے میں لا کے ابھی ختم کرنے لگا ہوں. سب سے آخر میں آپ آئے ہیں جو بول رہے ہیں, مجھے پتا ہے یہ آپ سکون سے بیٹھے ہیں ماشاءاللہ. یہ زور کی رکعتیں ہیں کتنی, 4. بندہ ایک رکعت پڑھے نا, 1,00,000 رکعت نماز نوافل کی سنت کی, تو فرض کی ایک رکعت کا مقابلہ نہیں ہو سکتا. اور جمعے کی کتنی رکعتیں ہیں؟ جمعے کی فضیلت کیوں ہے؟ قرآن کی وجہ سے. اب آخری لفظ میں کہتا ہوں, میں ختم کرنا چاہتا ہوں, مجھے بھی پتا ہے, مجھے ٹائم کا احساس ہے. آپ نے فرمایا اس عثمان کے مجھ پہ بڑے احسانات ہیں, بڑے مال و دولت اس نے قربان کیے, لیکن میں نے بھی اپنی 2 رخت جگر ام کلثوم اور رقیہ اس کے نکاح میں دی ہیں. لیکن ابو بکر کی شان کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. کائنات کے لوگوں, ہر ایک کا بدلہ میں دنیا میں دے چکا, اور ابو بکر کے احسانات کا بدلہ قیامت والے دن صرف میرا اللہ ہی چکائے گا. اور جب آپ غار ثور کی پہاڑی میں کھڑے ہو کے کعبے کی طرف دیکھ کے آپ کعبے کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کعبہ تجھے چھوڑنے کو میرا دل نہیں کرتا, اور مطاف مقام ابراہیم تجھے چھوڑنے کو میرا دل نہیں کرتا, مزدلفہ تجھے چھوڑنے کو میرا دل نہیں کرتا,
सफा मरवा तुझे छोड़ने को मेरा दिल नहीं करता, लेकिन क्या करूं, मजबूर हूँ, राजी रहने नहीं देती। अल्लाह ने फरमाया मेरे महबूब गम न कर, इन्ना फतहना लका फतहन मुबीना लियगफिर लका अल्लाहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिका व मा तअख़्ख़र व युतिम्म निअमतहु अलैका व यहदियका सिरातन मुस्तक़ीमा। ऐ मेरे महबूब, एक दिन आएगा आप फातिह की हैसियत से मक्के में दाखिल होंगे और आपका काला बिलाल मक्की की इस अल्लाह के घर की छत पे खड़े होंगे, अल्लाह का नाम बुलंद करेगा, आपके हाथ में चाबियां होंगी, जिसको चाहेंगे आप इख्तियार देंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन मक्की की हुकूमत आपके सपुर्द कर देंगे। टाइम हो गया।